السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ امید ہے سب بچے خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے کہانیوں کا ایک نیا چینل شروع کیا ہے جو صرف سننے کا ہے، لہٰذا غور سے سنیں۔ بچوں میں مقبول ہے، ممی کو بھی ہے پسند، ایتا باجی کی کہانی، ایتا باجی کی کہانی۔ پیارے بچوں، آج جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے بارش کا پہلا قطرہ۔ شدید گرمیوں کے دن تھے، ابھی اسکول میں چھٹیاں ہونے میں کچھ دن باقی تھے۔ بیلا اپنا اسکول کا بستہ اٹھائے تھکے قدموں سے گھر کی طرف جانے والی راہ پر سر جھکائے جا رہی تھی۔ سر پر رکھی ہوئی ٹوپی اسے دھوپ سے بچانے کو ناکافی تھی، لیکن اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اسی شوق میں گھر سے اتنی دور واقع اسکول پیدل چل کر آتی تھی۔ پانی کی بوتل میں تھوڑا سا پانی باقی تھا۔ بیلا سخت پیاس محسوس کر رہی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ چند قدموں پر واقع جو برگد کا بوڑھا درخت ہے اس کے نیچے تھوڑی دیر رک کر پانی بھی پی لے گی اور درخت کی چھاؤں میں تھوڑی دیر آرام بھی کر لے گی۔ وہ درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے بوتل کا ڈھکن اتار کر جیسے ہی پانی پینے لگی، اسے ایک آواز آئی، اچھی لڑکی، تھوڑا سا پانی مجھے بھی دے دو، میں صدیوں سے پیاسا ہوں۔ بیلا نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، ارد گرد کوئی بھی نہ تھا، مگر وہ ڈری نہیں کیونکہ امی نے اسے بتایا ہوا تھا کہ بچوں کو ہمیشہ بہادر بن کر رہنا چاہیے۔ اس نے کہا، کون ہے؟ کس نے پانی پینا ہے؟ جواب میں آواز آئی، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی دو۔ درخت بول رہا تھا۔ بیلا کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی، ابھی گھر بھی دور تھا اور دھوپ بھی سخت تھی، مگر بیلا بہت ہمدرد بچی تھی۔ اس نے اپنی پرواہ نہ کی اور درخت کے تنے میں بوتل میں پڑا پانی الٹا دیا۔ تھوڑا سا پانی مٹی میں جذب ہوتے ہی غائب ہو گیا۔ بیلا شرمندہ ہو کر بولی، پیارے درخت، معاف کرنا، آج تھوڑا سا پانی تھا، میں کل تمہارے لیے زیادہ پانی لے کر آؤں گی۔ یہ کہہ کر بیلا نے بستہ اٹھایا اور درخت کو خدا حافظ کہا اور گھر کو چل دی۔ اگلی صبح اس نے چپکے سے ایک پانی کی بوتل اپنے بستے میں ڈال لی۔ بستہ بوتل کے وزن سے کافی بھاری ہو گیا تھا، مگر بیلا نے اسے خوشی خوشی اٹھا رکھا تھا۔ وہ چھٹی کا انتظار کرتی رہی۔ جیسے ہی ٹن ٹن کی آواز آئی، وہ تیزی سے اسکول سے نکلی اور اس درخت کی طرف چل پڑی۔ وہاں پہنچ کر اس نے انتظار کیے بغیر سارا پانی درخت کے تنے کو پلا دیا۔ پانی زمین میں جذب ہوتے ہی ایک دم سے خوشبو پھیل گئی اور اس جگہ سے ایک سفید، خوبصورت اور چمکتے ہوئے پروں والی ننھی سی پری بیلا کے سامنے آ گئی۔ بیلا اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے دادی اماں سے آج تک جو پریوں کی کہانیاں سنی تھیں، آج وہ پری واقعی اس کی نظروں کے سامنے آ گئی تھی۔ بیلا نے اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے یہ یقین کرنا چاہا کہ کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ پری بیلا کی اس معصوم حرکت پر زور زور سے ہنسنے لگی تو بہت سے سفید خوبصورت پھول ادھر ادھر بکھر کر گر پڑے۔ بیلا جلدی سے انہیں چننے لگی۔ پری بولی، ننھی بچی، کون ہو تم؟ بیلا نے اپنا نام بتایا اور پوچھا، پری، آپ پرستان سے اس دنیا میں کیوں آئی ہیں؟ پری بولی، مجھے انسانوں کی دنیا دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جس طرح آپ لوگوں نے پرستان کے قصے سن رکھے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی اس دنیا کے کئی قصے سنائے گئے ہیں، بس پھر میں اس دنیا میں آ گئی۔ لیکن پیاری گڑیا، مجھے بہت افسوس ہے کہ جو قصے میں سن کر اس دنیا میں آئی تھی وہ سب جھوٹے نکلے۔ چند ہی دنوں میں یہاں سے بیزار ہو چکی ہوں اور اب اپنے پرستان واپس لوٹ جاؤں گی۔ پری کے خوبصورت چہرے پر اداسی اتر آئی تھی۔ بیلا سے پری کی اداسی دیکھی نہ گئی۔ وہ بولی، آپ نے ایسا کیا دیکھ لیا جو آپ اداس ہو گئی ہیں؟ پری بولی، کاش میں تمہیں پرستان لے جاتی، وہاں جا کر تمہیں میری اداسی کا سبب معلوم ہو جاتا۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گی پرستان؟ بیلا پری کی دعوت پر غور کرنے لگی۔ پرستان جانے کا خیال ہی اتنا خوبصورت تھا کہ بیلا انکار نہ کر سکی۔ دونوں میں یہ طے پایا کہ پری بیلا کو ایک رات کے لیے پرستان کی سیر کروائے گی۔ صبح ہوتے ہی وہ بیلا کو چپکے سے واپس چھوڑ جائے گی۔ بیلا پری کے ساتھ چلنے کا وعدہ کر کے خوشی خوشی گھر چلی گئی۔ رات کو بیلا اپنی امی کو خدا حافظ کہہ کر جلدی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج اس سے پری کا انتظار کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے کمرے کی کھڑکی کھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خوشبو کے جھونکے کے ساتھ ہی پری کمرے میں آ گئی۔ اس نے بیلا کی طرف ایک خوبصورت سفید پریوں والا فراک بڑھایا اور پھر اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی جادو کی چھڑی کو گھما کر بیلا کی طرف کیا تو بیلا پریوں والے لباس میں ملبوس ہو گئی۔ پری نے بیلا کے سر پر خوبصورت سا تاج پہنایا، اس کے ہاتھ میں ستارے والی چھڑی تھمائی
بیلا نے آئینے میں خود کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ سچ مچ ایک ننھی سی خوبصورت پری معلوم ہو رہی تھی۔ پری نے بیلا کو خوشبو لگائی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد بیلا کو احساس ہونے لگا کہ جیسے وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ اس نے چپکے سے آنکھیں کھولیں اور ڈر گئی۔ وہ واقعی ہوا میں محو پرواز تھیں، ستاروں کے پاس سے گزرتی ہوئی پرستان کی طرف جا رہی تھیں۔ بیلا نے خوف کے مارے پری کا ہاتھ اور بھی مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پری بیلا کی اس حرکت پر مسکرا دی۔ بہت سے پھول دوبارہ ادھر ادھر بکھر کر گرنے لگے۔ بیلا اب آنکھیں کھولو، تھوڑی دیر بعد ہی ہم پرستان میں پہنچنے والے ہیں۔ تم نے سب کو یہی بتانا ہے کہ تم بھی ایک پری ہو۔ بیلا نے غور سے پری کی بات سنی۔ پرستان شروع ہوتے ہی ہر طرف سے خوشبوئیں آنی شروع ہو گئیں۔ بیلا کو وہ خوشبوئیں بہت بھلی معلوم ہو رہی تھیں۔ پرستان کی ساری زمین پھولوں کی پتیوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ سرسبز، خوبصورت، لمبے لمبے درخت اتنے خوبصورت تھے کہ انسانوں کی دنیا میں ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پری، یہ کیسے درخت ہیں؟ یہ اتنے خوبصورت کیسے ہیں؟ بیلا سے رہا نہ گیا۔ پیاری بیلا، یہ وہی درخت ہیں جو تمہاری دنیا میں بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور انسانوں کو ایک جیسی چیزیں دی ہیں۔ یہاں سے میں تمہیں اپنی وہ اداسی کی وجہ سمجھانا شروع کرتی ہوں جو انسانوں کی دنیا میں جا کر مجھے مایوس کر گئی۔ درخت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن میں نے دیکھا انسان ان کی بالکل بھی حفاظت نہیں کرتے۔ سرسبز درختوں کو بے دردی سے کاٹ کر جلا دیتے ہیں۔ جس برگد کے درخت کے نیچے ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ نہ جانے کب سے پیاسا تھا، لیکن کبھی کسی نے یہ خیال ہی نہیں کیا کہ انہیں بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی ہماری طرح جاندار مخلوق ہیں۔ بچوں کو میں نے پھول توڑتے اور پھر پاؤں کے نیچے کچلتے ہوئے دیکھا۔ ٹہنی پر لگے ہوئے خوش رنگ خوشبودار پھول کتنے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، مگر جب ان کو نوچ کر پھینک دیا جاتا ہے تو ان کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ بیلا کو پری کی اداسی سچ معلوم ہونے لگی۔ آؤ بیلا، باغ میں چلیں۔ بیلا پری کے ساتھ آگے بڑھی۔ تمام راستے میں بڑی خاموشی تھی۔ کچھ دیر بعد جب ایک بوڑھا جن نظر آیا، پری نے اسے سلام کیا اور اس کا حال پوچھا۔ بیلا نے پوچھا، پری، یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ پری ہنس دی اور بولی، بیلا، میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں، مگر وہ اس پرستان کے رہنے والے ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ رہنے والوں سب لوگوں کا خیال رکھیں۔ بیلا کو یاد آ گیا کہ ان کے گھر کے ساتھ ہی ایک بوڑھے بابا جی رہتے ہیں، ساری رات اکیلے کھانستے رہتے ہیں۔ بیلا کے گھر میں ان کی کھانسی کی آواز تو آ جاتی ہے۔ یقیناً کئی لوگوں کو اس بیمار بابا جی کی بیماری کے متعلق علم ہوگا، لیکن کبھی کسی نے ان کا حال تک معلوم نہیں کیا۔ بیلا کو اندر ہی اندر شرم محسوس ہونے لگی۔ جو بیلا پری کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی، اس کی حیرانی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ پرستان اس کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ خوبصورت پرندے چمکتے پروں کے ساتھ ان کے ارد گرد بے خطر و خوف گھوم رہے تھے۔ پری نے ہاتھ بڑھایا، ایک خوبصورت طوطا جو ٹہنی پر بیٹھا ہوا تھا پکڑ لیا۔ طوطا بالکل نہ ڈرا۔ پری، یہ پرندے ڈرتے نہیں؟ کس بے خوفی سے ٹہلتے پھر رہے ہیں۔ نہیں بیلا، یہ بالکل نہیں ڈرتے، کیونکہ نہ ہم انہیں پنجروں میں قید کرتے ہیں اور نہ ان معصوموں کا شکار کرتے ہیں، نہ ہی ہمارے پاس ان کو شکار کرنے کے لیے بندوقیں، جال اور غلیلیں ہیں۔ پری پیار سے مٹھو کے پروں پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ کچھ آگے جا کر پری نے بیلا سے پوچھا، بیلا، تمہیں پیاس تو نہیں لگی؟ بیلا نے ہاں میں سر ہلایا۔ سامنے ہی ندی تھی جس کا پانی اس قدر شفاف تھا کہ یوں لگتا تھا کہ پانی نہیں، ہیرے موتی بہہ رہے ہوں۔ پری نے سونے کے کٹورے میں بیلا کو پانی پیش کیا۔ پانی بہت میٹھا تھا۔ بیلا پھر کہے بنا نہ رہ سکی، پیاری پری، یہ کیسا مشروب ہے، اتنا میٹھا اور صاف؟ پیاری بیلا، یہ سادہ پانی ہے، بالکل ویسا ہی جیسا تمہاری دنیا کا پانی ہے، لیکن آلودہ نہیں ہے۔ اس میں کوئی کوڑا کرکٹ نہیں پھینکتا اور نہ ہی اس میں کارخانوں کا فاضل مواد شامل ہے۔ بیلا حسرت سے پانی کو دیکھتے ہوئے پری کے ساتھ چل دی۔ سامنے ہی چند پریاں کھیل رہی تھیں۔ پری کو دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی آئیں اور بڑی خوشدلی سے پری اور بیلا کو خوش آمدید کہا۔ بیلا ان کی حسن اخلاق دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ وہ پریاں بیلا کی مختلف قسم کے پھل اور مشروبات سے تواضع کرنے لگیں۔ بیلا ان سے یوں گھل مل گئی جیسے وہ اسی دیس کی رہنے والی ہوں۔ وہ کھیلنے لگیں۔ بیلا ان سے یوں گھل مل گئی جیسے وہ اسی دیس کی رہنے والی ہو۔ وہ کھیلنے لگیں تو تمام پریوں نے جوتے اتار دیے۔ بیلا نے کہا، خیال کرنا کہیں کچھ پاؤں میں نہ چبھ جائے۔ ایک پری بولی، بے فکر ہو کر کھیلو، ہم زمین پر کوئی
کوڑا کرکٹ، پھلوں کے چھلکے یا گندگی نہیں پھینکتے، بلکہ اسے یوں صاف رکھتے ہیں جیسے کوئی مخمل کا قالین۔ بیلا کھیلنے لگی تو اسے واقعی زمین کی نرمی اور خوبصورتی کا احساس ہو گیا۔ نہ کوئی مچھر، نہ مکھیاں اور نہ ہی گندگی۔ ہاں، نرم کوپلوں میں جیسے پروں والی تتلیاں اور چمکتے ہوئے جگنو ادھر ادھر رقص کرتے پھر رہے تھے۔ بیلا کے پاؤں صاف شفاف تھے اور اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ صاف ماحول اور پریوں کے حسن و سلوک نے اسے وہ خوشی بخشی تھی جو آج تک اسے اپنی دنیا میں نہ مل سکی تھی۔ کھیلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی، مگر بیلا نے محسوس کیا کہ پریاں آپس میں بالکل نہیں لڑتی، اور ایک ہم ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے 100 دفعہ ناراض ہوتی ہیں اور بات بات پر جھگڑا کرتی ہیں۔ وہ پریوں کو خدا حافظ کہہ کر پری کے ساتھ آگے بڑھی تو تمام پریاں اپنے ہاتھ ہلا ہلا کر اسے خدا حافظ کہہ رہی تھیں۔ پری اسے اپنے گھر لے گئی۔ سفید جالی دار پردوں سے بنا ہوا پری کا گھر بہت خوبصورت تھا۔ اس نے بیلا کو اپنے تمام گھر والوں سے ملوایا۔ سب ہی بیلا کو بہت پیار کر رہے تھے۔ بیلا سوچنے لگی، یہ لوگ مجھ سے کتنا پیار کر رہے ہیں، سب میرے ارد گرد جمع ہیں، مگر میں پری کا تعارف اگر اپنے گھر میں یا اپنی دوستوں سے کروا دوں تو وہ تو ڈر ہی جائیں، نہ ہی اس طرح کا شاندار استقبال ہو اور نہ ہی مہمان نوازی، الٹا پری کو نکال دینے کی تدبیریں کی جائیں گی۔ بیلا کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ پری نے آ کر پوچھا۔ پری، آپ کہاں غائب ہو گئی تھیں؟ بیلا نے سوال کیا۔ میں اپنی دادی پری کو سلام کرنے گئی تھی، پھر میں ان کے پاؤں دبانے لگی، ان کی آنکھوں میں دوا ڈالی، اس لیے دیر ہو گئی۔ معاف کرنا۔ بیلا کو اپنی دادی اماں یاد آ گئیں۔ اس نے کبھی ان کے پاؤں دبائے یا ان کی آنکھوں میں دوائی نہیں ڈالی تھی یا پھر ان سے باتیں نہیں کی تھیں۔ بیلا، تم بالکل اچھی نہیں ہو، بیلا خود سے کہنے لگی۔ باتوں باتوں میں وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ پرستان میں خوبصورت کجلی آنکھوں والے مرغ اذانیں دینے لگے۔ تمام پرندے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ بیلا بہت اداس سی پری کے ساتھ محو پرواز تھی۔ سب ہی اسے رخصت کرتے ہوئے اداس تھے۔ اسے کئی خوبصورت تحائف دیے گئے جو اس نے اور پری نے پروں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ صبح اپنے تمام اجالوں کے ساتھ نمودار ہو رہی تھی۔ اپنی دنیا میں قدم رکھتے ہی بیلا نے آنکھیں کھول لیں۔ اس نے دیکھا ہر طرف کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر ہیں، ناگوار سی بدبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، تمام درخت مرجھائے ہوئے ہیں۔ بیلا کو آج اس کی اداسی کا سبب معلوم تھا۔ ننھی چڑیاں خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر ماری ماری پھر رہی تھیں۔ ایک طرف سے بہت سا دھواں نکل کر ساری فضا کو دھندلا کر رہا تھا۔ پری کو اس کالے دھوئیں سے کھانسی آنے لگی۔ بیلا کو بہت شرمندگی ہوئی۔ تھوڑا ہی آگے ایک چشمہ ہے، وہاں پر پری، وہاں سے پانی پی لو۔ لیکن چشمے پر پہنچتے ہی جب بیلا اور پری نے دیکھا تو ان کو چشمے میں نہاتی کالی بھینسیں نظر آئیں تو انہوں نے رکنے سے توبہ کر لی۔ ویسے بھی ان بھینسوں کے ساتھ کئی بچے صبح کا غسل کر رہے تھے۔ آج اتوار تھا اور بیلا کی چھٹی تھی، ورنہ تو اسکول سے لیٹ ہو جاتی۔ کمرے کی کھڑکی سے دونوں اندر آئیں۔ پیاری پری، آج میرے پاس رکو نا، بیلا اصرار کرنے لگی۔ نہیں بیلا، میں نہیں رک سکتی، تم ناراض نہ ہونا۔ ہاں، میں وعدہ کرتی ہوں میں دوبارہ ضرور آؤں گی۔ دوبارہ کب؟ بیلا نے سوال کیا۔ جب تمہاری دنیا بالکل صاف ستھری ہو جائے گی، صاف پانی، صاف ستھرے لوگ، ستھرے دل، تو میں ان تمام پریوں کو لے کر تمہارے پاس آؤں گی۔ پری بیلا کو بہت سا پیار دے کر اور دعا کر کے رخصت ہو گئی۔ بیلا پری کو کھڑکی سے جاتے ہوئے دیکھتی ہوئی سوچنے لگی، پیاری پری، نہ جانے وہ وقت کب آئے گا جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، شاید بہت دیر لگ جائے گی۔ بیلا اداس ہو گئی اور پھر اٹھ کر دادی اماں کے کمرے میں چلی گئی، ان کا حال پوچھا۔ کافی دیر ان کے پاس بیٹھی پاؤں دباتی رہی۔ دادی اماں نے خوش ہو کر بیلا کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ پھر بیلا آ کر ابو سے کہنے لگی، ابو جان، آج آپ کی چھٹی ہے، کیوں نہ جا کر ساتھ والے بابا جی کا حال پوچھائیں، وہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، ہمیں ان کی عیادت کرنی چاہیے۔ ابو نے بیلا کی بات سے اتفاق کیا۔ ماسی رحمہ، گھر کے سامنے کوڑا مت پھینکو، بلکہ گلی کے کونے میں لگے کوڑے دان میں پھینک کر آؤ۔ بیلا ماسی کو ہدایت دیتی ہوئی پانی کا پائپ اٹھائے اپنے ننھے منھے سے لان میں چلی گئی۔ تمام پھول اور پودے مرجھائے ہوئے تھے۔ وہ کافی دیر تک انہیں پانی دیتی رہی، سنوارتی رہی اور ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کرتی رہی۔ بیلا، آج تو تم نے کمال کر دیا، تمام پودے ہی نکھر گئے، ابو جان نے بیلا کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ ابو جان، کسی کو تو بارش کا پہلا قطرہ بننا ہی تھا نا، وہ میں ہی سہی۔ بیلا نے کمرے میں بند پنجرے میں بند چھوٹی سی بلبل کو آزاد کیا۔ بلبل پھر سے اڑ کر دیوار پر جا بیٹھی اور اپنی زبان میں بیلا کو شکریہ کہنے لگی۔ بیلا مسکرا دی تو یوں لگا جیسے اس کے مسکرانے سے بہت سے پھول ادھر ادھر بکھر گئے ہوں۔